ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ۔ یہ آیات کریمہ جس کو میں نے تلاوت کی، یہ عام طور پر یہ اکثر ائمہ اور جو امام ہوتے ہیں وہ یہ خطبے کے آخر میں پڑھتے ہیں۔ جب خطبے کا آخر ہوتا ہے تو یہ پڑھتے ہیں۔ اس کی زیادہ ابھی بار بار پڑھنا ہم پڑھتے ہیں اس کی، تو آخر یہ جو ہمارے علماء نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھا ہے، تو یہ آخر میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ سناتی کیوں ہے؟ خطیب سناتا ہے ان اللہ یامرکم، بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، والاحسان بھلائی کا، وایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ تعالیٰ بری باتوں سے، بے حیائیوں سے، بخل سے، والمنکر اور بری کاموں سے، والبغی اور سرکشی سے، بغی ظلم کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، منع کرتا ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو اور تم یا دھیانی حاصل کرو، تم اس کو قبول کر لو، تم نصیحت قبول کر لو۔ تو یہ بار بار ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے والا بھی عام طور پر، کیونکہ جب چیز بار بار سنائی جاتی ہے تو گویا اس کو وہ ایسا پڑھتا ہے جس طرح آدمی کوئی بس تلاوت کرتا ہے، بس وہ پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ سننے والا بھی کہتے ہیں کہ بس خطبہ اختتام پر ہے، اس سے اور زیادہ ہم اس پہ نہیں سوچتے کہ امام ہمیں پیغام کیا دینا چاہتا ہے، اور نہ امام کے خیال میں ہوتا ہے کہ میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ورنہ خطبہ تو پیغام ہوتا ہے، پورا خطبہ پیغام ہوتا ہے، لیکن جب چیزیں رسمی بنتی ہیں پھر وہ اس کی روح نکل جاتی ہے اور وہ الفاظ رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک اتنی بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ عدل کا حکم یہ باپ کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، باپ کو بھی ہے، والدہ کو بھی ہے، بیوی کو بھی ہے، شوہر کو بھی ہے، جانور کے ساتھ تمہارا تعلق ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے، اور بادشاہوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اور عوام کو بھی یہی کہا جاتا ہے، اور قاضیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر کسی کو یہی کہتے ہیں ان اللہ یامر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، انصاف دیتا ہے، ایک شخص کو نہیں کہ تم انصاف کرو، ہر کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو۔ احسان عدل سے اوپر کی چیز ہے، ایک دونوں چیزیں برابر کسی کو دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ اپنا حق دیتے ہو، وہی عدل ہے۔ حق سے زیادہ دو تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔
حق سے زیادہ دو، یہ احسان ہے۔ اور یہ ہر کسی کے لیے ہے، اور جہاں یہ عدل ختم ہو جاتا ہے وہاں ظلم شروع ہو جاتا ہے، وہاں طرفداریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پرچی بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں رشوتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں بہت سے ظلم کے راستے کھل جاتے ہیں، اور جہاں احسان ختم ہوتا ہے وہاں مروت ختم ہوتا ہے۔ نہ مروت ہوتی ہے، نہ بھائی بھائی کو پہچانتا ہے کہ میرا بھائی ہے، نہ بیٹا بھائی باپ کو پہچانتا ہے، کھڑا کھڑا ہے سب کو ساتھ دے دو۔ تو ہمیشہ معاشرہ ان دو چیزوں سے بنتا ہے کہ عدل ہو اور احسان ہو۔ احسان کے لیے ایثار کی ضرورت ہے، ایثار کہ اپنے آپ کو دوسری پر ترجیح دیں، اس کا احسان کرے، انسان کا معاملہ کرے۔ اور عدل کے لیے انصاف ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حکومتیں نفع اس میں سمجھتی ہے کہ ہم ٹیکس زیادہ کریں تو ہماری منافع زیادہ ہو جائے گا، حکومت کو زیادہ پیسہ آئے گا، حکومت خوشحال ہوگی۔ تو اگر ٹیکس زیادہ کیا جائے تو چور زیادہ ہو گئے۔ جو ٹیکس وصول کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں تھوڑا دے دو باقی تم کو معاف کروں گا۔ اب حکومت کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ظلم کہاں ہوا؟ عوام پر بھی ہوا، ملک پر بھی ہوا، قوم پر بھی ہوا، سب پر ظلم ہوا۔ یہ کہاں سے ظلم آ گیا؟ بے اعتدالی سے آ گیا۔ تھوڑا ٹیکس لگائیں، ہر کوئی خوشی سے دے گا، سیدھے کر کیا ہو جائے گا؟ خزانوں میں جائے گا، ملکوں کی خزانوں میں ہو جائے گا۔ زیادہ کرو تو وہ چند جیبوں میں چلا جائے گا، تقسیم ہوگا، اور پھر اس کے لیے پکڑ دکڑ ہوگی کہ اگر کوئی مسلمان آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ٹیکس کم ہوتا تو یہ راستے نہ کھولتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت کم خراج لگایا گیا، غیر مسلموں پر خراج لگایا جاتا تھا، مسلمان سے تو زکوٰۃ حاصل کیا جاتا تھا، اس پر ٹیکس لگاتا جاتا تھا۔ آج تو مسلمان پر انسان ٹیکس لگاتے، کوئی بات نہیں، یہ ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ زیادہ لگاتے ہیں، کس سے زیادہ فائدہ ہوگا، تھوڑا سا خود برد ہوتا۔ تو جب وہ چلے گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، تو خزانوں میں اتنی برکت تھی کہ کم نہیں ہوتے تھے، لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمانی ہے کہ عدل کی برکتیں ہوتی ہیں، اور ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ عدل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جہاں عدل ہوگا وہاں برکتیں ہوں گی، انصاف ہوگا وہاں برکتیں ہوں گی۔ تو زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، وجہ کیا تھی کہ تھوڑا سا ٹیکس لگایا تھا، ہر کوئی خوشی سے آتا دے دیتا تھا، جب ہر کوئی خوشی سے آتا تھا دے دیتا تو انبار لگ جاتا تھا، خزانے بھرے جا ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کسی اور نے ایک بار کہا کہ حجاج کو اللہ تعالیٰ وہ یہ کرے وہ کرے کہ نہ حکومت چلانا اس کو آتی تھی، نہ دین اس کو آتا، دین کا مطلب یہ تھا کہ دین پر عمل نہیں کرتا، ظلم کرتا۔ حکومت چلانا بھی نہیں آتا، کیونکہ ظلم سے تو حکومت ہی نہیں چلتی۔ میں نے چند دن ساتھیوں سے پوچھا کہ بعض ساتھی آج بھی یہ ہمارے بال بنانے والے تھے، اس نے کہا کہ میں نے 1 کنال زمین خریدی ہے۔ میں نے کہا کہ
تصدیق کی ہے، اس نے کہا تصدیق نہیں کرتا. کیوں نہیں کر رہا ہوں کہ ٹکٹ زیادہ ہے. اب یہ پاکستانی حکومت کو پیسہ جائے گا، ٹکٹ زیادہ کی ہے. کنال پہ 40,000 50,000 60,000. اب 60,000 روپے کا کنال ہوتا ہے تو اسے بس اسٹام لکھتے دیکھا ہوگی، بس نہیں لکھتے. تو پاکستان کو ایک پائی بھی نہیں ملا. یہ ہے کیا بے انصافی کی. اب پوچھیں، ایک ساتھ بتایا کہ 13 کنال فلان جگہ دی ہیں. تو میں کہا کہ انتقال نہیں کرتا، بس اسٹام لکھ دیا. کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے اس لیے نہیں کرتے کہ اتنے ہمارے پاس وہ اس کے جو پیسے تھے وہ تو ختم ہو گئے، اور ٹکٹ سے اتنا زیادہ ہے کہ چلو اللہ پاک خیر کرے، کوئی اچھی حکومت آ جائے گی، کوئی انصافدار اور سمجھدار آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا. کبھی یہ لوگ آئی ایم ایف کے غلام ہیں. کسی غلام ہے؟ آئی ایم ایف کے غلام ہیں. وہ اس کو اس لیے کیوں یہ اس کو پتہ ہے کس طرح کریں گے تو یہ لوگ کیا کریں گے. یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، چوری ہوں گی، کرپٹ لوگ ہوں گے، اس سے ہم اپنا کام چلائیں گے اور پاکستان کے ملک کو دیوالیہ کریں گے. اب یہی کرتے ہیں وہ، پیٹرول کو مہنگا کریں، ٹیکسوں کو زیادہ کریں تو گاڑیاں نہیں چلیں روڈ پر. کہتے موٹر سائیکل سے کام زیادہ ہو، کھاتا برابر ہو جاتا ہے آدمی، بلکہ اس سے کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن وجہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہے بے اعتدالی. بچوں میں فرق کرو گھر کے اندر، تو اس گھر کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. آپ دیکھیں جن گھروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا، بہو کے اندر بندیا آ گئی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں وہ تو پشتو نرسی دنگور بنا نرسی ضرور یہ نجان شیدو کی، اس میں انصاف نہیں کرنا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں فساد پھیلتا ہے. اگر ساس اور سسر سب میں انصاف کیا کریں تو آپ دیکھیں گھر چلے گا. بیٹوں میں انصاف کرے گا تو گھر چلے گا، ورنہ بیٹوں کے اندر حسد پیدا ہو جائے گی. بھائیوں کے ساتھ انصاف کرے گا تو گھر چلے گا، ورنہ اس کی بھی برکت ہی ہوگی. برکت یہ ہوگی کہ گھر کے اندر سارا تمہارا گھر ڈواڈول ہو جائے گا. جہاں سے انصاف کی روح نکل گئی وہاں سے سمجھو کہ اب یہ بکھرے ہونے والا ہے، خرابی پیدا ہوگی خواہ. اسی لیے انصاف پر اللہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے. احسان کی طرف تم جا نہیں سکتے ہیں. کچہریوں میں اگر انصاف ہوتا تو ایک دن میں سارے فیصلے ہوتے ہیں. ایک قربہ شریف میں فیصلے آتے ہیں، روزانہ ایک فیصلہ ہوتا ہے. ججوں کے پاس یہاں ہوتے ہیں، فیصلے بھی ہوتے ہیں، آپس میں گلی بھی لگاتے ہیں، چلتے بھی ہیں. ایسا ہوتا ہے 7 سال آپس میں. یہاں کبھی اندرودود سے آپ ہمارے پاکستان برکت نصیب فرمائیں، کبھی زبیر شاہ صاحب، اور کبھی اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، بات جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، چلے جاتے ہیں. روزانہ دعا کے بعد ایک معاملہ آتا ہے. اور یہاں یہ روزانہ صبح سے لے کر رات تک بیٹھتے ہیں. تم کیا کہتے ہو، تم کہتے ہو، باتیں ہیں، وکیل پیسہ دیتا ہے، فلان پیسہ دیتا ہے، نگرانہ پیسہ دیتا ہے، اور پھر دوبارہ تاریخ آتے ہیں. تو پھر تیسرا تاریخ، چوتھا تاریخ دیوانی معاملات ہے. 25 سال کے بعد بھی معاملہ حاصل نہیں ہوتا. کیا یہ عدالتیں ہوتی ہیں؟ یہ کچہریاں ہیں، یہ انصاف کی تقاضے ہیں. چرسی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے پاس 2 من چرس ہوتا ہے، پولیس والا پکڑتا ہے. مجھے خود چرسی کی طرف سے بتایا گیا کہ
باہر سے جیل میں چرس آسان ملتا ہے، دیکھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے جو چرس پکڑتے ہیں وہ پولیس بہت آسان قیمت پر دیتی ہے۔ کیا اب یہ جیل اصلاح کی جگہ بن گئی؟ یہ کہتے ہیں میں لوگوں کو اصلاح کر رہے تباہ کا برباد سے پیوشی نہ پڑے، نہ دین سے نہ دین کو جانتے ہیں، نہ دنیا کو جانتے ہیں، نہ حکومت کو جانتے ہیں۔ تو جب وہ باہر آتے ہیں تو پہلے زیادہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہاں بھی مزے ہیں، یہاں بھی مزے ہیں، چرس وہاں بھی پینا یہاں بھی پینا، یہاں 200 روپے پر ملتا ہے، 300 روپے پر ملتا ہے ایک جوس، اور وہاں 10 روپے پر ملتا ہے، تو وہاں نہ کیوں نہ جانا جائے، دال بھی ملتا ہے۔ اب یہ ظلم ہے، کس پر ظلم ہے؟ قوم پر ظلم ہے۔ ایک آدمی کو پکڑ لیتے ہیں بلا وجہ، بے گناہ پکڑ لیتا ہے، اس کو اتنی سزا دیتی ہے کہ جب وہ باہر آتا ہے وہ پوری حکومت پاکستان کے مخالف ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آخر میں کافروں کے ہاتھ میں رہا یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، میں نے ظلم کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا۔ یہ بربادی کہاں سے آ گئی؟ ظلم سے آ گئی، کسی کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ اور پھر جب کوئی یہ بات کرتے وہ کہتے کہ عدالت کی بھی حرمتی کرتی ہیں، عدالت ہے کہاں؟ جب عدالت ہو تب بھی حرمتی کیا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب عدالت نہیں ہے، سارے چور بیٹھے ہیں، تو کیسے ہم چوروں کی کیا کریں، عزت کریں؟ تو جب آپ دیکھیں جب عدالت نظام خراب ہوتا ہے تو ملک کے اندر اورگردی ہوتی ہے، لاقانونیت ہوتی ہے، بس جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، لوگ خود بندوق اٹھانے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ اب مشرف کے دور میں مجھے یاد ہے کہ میرے پاس اس وقت اس نے کہا تھا کہ اسلحہ کو اکٹھا کرنا ہے تاکہ امن آ جائے۔ ایک کرنل، وہ اس کا جو رشتہ دار بھی تھا، اس کا غالباً یا قریبی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، واقعی صالح آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ آئے تو سیڑھی کے لیے آئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ تحریک ایمان و تقویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ نام سے واضح ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ایمانی صفات پیدا ہو جائے، وہی ہماری تحریک ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ایمان کی ابیاری پیدا ہو جائے، اور صداقت، سچائی، امانت، یہ ساری ایمان کی صفات ہیں۔ یہ اس کے اندر یہ نہیں ہوگی وہ مومن نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اور اس سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، انسان متقی ہوتا ہے۔ جب تقویٰ ہوتا ہے پھر اللہ سے جب ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اگر فوجی ہوگا تو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، پولیس والا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، پھر وہ کیا ٹھیک حق پر چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے دوران میں نے کہا کہ آپ حضرات نے یہ جو اسلحہ اکٹھا کر رہے ہو، اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ اس میں امت کا کیا فائدہ ہے؟ امت کی بات کی، انہوں نے کہا کہ اس سے امن آئے گا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ کیا تمہارا اعتماد ہے ڈاکوؤں پر؟ کیوں بھی تم کو اسلحہ جمع کرے گا؟ جو ڈاکے کرتے ہیں، جو ڈکیتی کرتے ہیں، جو لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، خاموش ہو گیا۔ اس سے تمہارا کیا کام کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے شریف لوگوں کے لائسنسوں کو کینسل کر کے، شریف لوگوں سے اسلحہ چھین کر اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب ڈاکوؤں کے ہاتھ میں تم نے اسلحہ دے دیا تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو اغوا کریں گے۔ پہلے میرے ساتھ بھی بندوق تھی، اس ساتھ بھی بندوق تھی، بس لڑتے، اغوا میں اٹھاتے تو ہم بھی اس کو مار دیتے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانے کا،
لوگوں کو لے جانے کا، لوگوں کو اغوا کرنے کا، ڈکیتیوں زیادہ ہو جائے. وہ ہے. اس نے کہا کیسے ہوگا؟ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے، پھر نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اگر ایک آدمی گاڑی کو آگ لگاتا ہے اور اسے صرف پستول ہے، راستے میں کڑا ہے، یہ ساری کراچی میں ہوتی ہے بہت زیادہ. وجہ کیا تھی؟ کراچی ایک ہماری اس کی مرکز ہے کہ اس میں جہاں زیادہ سے ٹیکس وصول ہوتا ہے اس کو، حکومت کو، وہاں کارخانے ہیں، وہاں وہ کاروبار ہے. وہاں اب دیکھیں وہاں پشتون بھی وہاں دوڑ رہا ہے، پنجابی وہاں دوڑ رہا ہے، وہاں کام ہے. اب ان کو برباد کرنے کے لیے اگر وہ ظاہر ہے کہ جب ان کی دکانیں لوٹی جاتی ہو اور اس کی گاڑیاں جلائی جاتی ہو تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. جب کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، فائدہ کس کو ہوگا؟ ہندوستان کو ہوگا، یہود کو ہوگا، ہنود کو ہوگا، اور جو ہمارے مسلمان دشمن ہیں اس کو ہوگا. تم اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو. ایک ایک گاڑی کو ایک ایک بندوق تم خود دے دو کہ جو تمہارا گاڑی جلائے اس کو یا سر پر گولی لگاؤ. وہ حیران رہی ہے، وہ سمجھ بھی گیا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے. گاڑی جل جاتی ہے، تمہارا ٹکس کہاں چلا گیا؟ تمہاری روڈ پر جو گاڑی جاتی ہے اس کا فائدہ کہاں چلا گیا؟ خود اپنے آپ کو کلہاڑی پر اپنے پاؤں کو مار کر اپنے آپ کو پھر کہتے ہیں کہ کیا بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے یہ ہیں وہ ہوئے. تم اتنے نہیں جانتے. یہ کہیں کہ ہم غلام ہیں، بس ہم نے حکم وہ دیا ہی ہے اوپر والوں نے. اوپر والی کون ہے؟ تمہارے مسخرہ ہے کیا؟ وہ امریکہ، یہود، ہنود تمہارے خواہ ہے. بہت اچھا آدمی تو اس نے کہا کہ یہ رپورٹ میں ضرور پہنچاؤں گا مشرف کو. اچھے وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دی. اس کے بعد انہوں نے بند بھی کیا، لیکن اس وقت بند کیا کہ جب تقریباً اسلحہ اکٹھا ہو چکا تھا. لیکن اس نے یہ بات پہنچائی میرے خیال میں، کیونکہ اس کے بعد وہ مہم ہی بند ہو گیا. تو اب یہ انصاف تھا، ظلم تھا. بظاہر انصاف والا مسئلہ معلوم ہوتا تھا، لیکن تاکیہ دراصل ڈاکوں کا تھا. وہی بات ہو گئی. آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت میں چوریاں، ڈکیتیاں، اور پھر کراچی میں جو حال بنا آپ دیکھتے ہیں کہ اسلحہ آتا رہا، لوگوں کو ڈاکوں کو تقسیم ہوتا رہا اور بچار دوسروں کو ہاتھ بندے گئے. لوگ رو رہے ہیں. یہ بے انصافی کی کیا ہے؟ نتائج ہوتے ہیں. ہمیشہ اپنے ساتھ ایسا مشیر رکھو، مشیر بھی ایسا ہو کہ وہ تمہاری خوشامد نہ کرے، تم کو ٹھیک راستہ بتائے. لیکن مصیبت یہی ہے کہ خوشامد والے پیروں کو بھی اچھا لگتا ہے، محتمموں کو بھی اچھا لگتا ہے. اس خوشامدوں کی وجہ سے مدرسہ خراب ہوتا ہے، خوشامدیوں سے پھر بھی خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دو چار آدمی ہوتے ہیں خوشامد کرتے ہیں، باقی بیچارے اپنا کام کرتے ہیں. خرابی آ جاتی ہے. جنرلوں کے پاس ایک دو چمچے ہوتے ہیں، بس وہ اس کی بات کو سنتے ہیں، دوسروں کو خیال نہیں کرتے. ہمیشہ یاد رکھیں، اس آدمی کو مشیر رکھیں جو آپ پر تنقید کریں، آپ کی بات کو بتائیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، غصے میں آدمی کا آدھا دماغ چلا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ غصے میں فیصلے مت کرو. تو اسی لیے جب دوسرا آ جاتے ہیں درمیان میں جو آپ کا اچھا مشیر ہوگا، وہ آپ کو تو غصہ آیا ہے، آدھا دماغ رہ گیا ہے، آدھا دماغ کا اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، تو اس کی دماغ آپ کے ساتھ مل جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو اچھی فیصلے پر لائے گا. اب اعتدال آ گیا. کیا آ گیا؟ آپ غصے میں تھے اور وہ غصے میں نہیں تھا، اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا، لیکن وہ چپلوس نہیں تھا، اور آپ ساتھ کوئی لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے کوئی پیسہ دے گا، مجھے کوئی منصب دے گا، یا مجھے کوئی کیا وہ ترقی دے گا. کہ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم غصے میں ہو.
تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو گئے، اس کو ٹھیک فیصلہ دے گا۔ اب ٹھیک فیصلہ جب کہ دے گا عدل والا تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہماری پہلوں نے دیکھے ہیں، یہ دور عدل و انصاف والے دور ہمارے پہلوں نے دیکھے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایسا لگتا ہے کہ گویا دنیا میں عدل ہے ہی نہیں، انصاف ہے ہی نہیں۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا خرید لیا۔ جب لوگوں کے اندر انصاف ہوتا ہے پھر عوام دلیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملتا ہے۔ تو ایک آدمی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گھوڑا خرید لیا اور پیسے بھی طے ہو گئے، اور کوئی خیال شرط وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا۔ وہ گھوڑا زبردست تھا بظاہر، لیکن جب اس پر سوار ہو گئے تو وہ جب دوڑا تو گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ یہ گھوڑا میں نہیں خریدتا۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کی ٹانگ جو ٹوٹ گئی تو ہمیں تو نقصان ہوا، اب مجھ سے کون لے گئی؟ تو وہاں باقاعدہ بڑی عدالت اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ وہاں مسائل نہیں ہوتے تھے، لوگ اچھے تھے، آپس میں زیادہ لڑائیاں نہیں تھی۔ کبھی کبھی مسئلہ پیش ہوا تو ایک عالم سے پوچھ لیا، شریح عالم تھا، اس کو پوچھا کہ وہی تھا کہ ہمارا یہ فیصلہ کیجیے۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، اب یہ ایک طرف امیر المومنین ہے اور ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے، ہم تو اسی لیے حکمران کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے پھر جیل میں ڈالے گا، ایک تو گھوڑا ہے، تم پر 100 گھوڑے قربان ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس چور کے پاس بھی بہت پیسے ہیں، پھر اور زیادہ کچھ دے گا اور یا ورنہ جیل میں ڈالے گا وہ۔ یہ تو وہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا امیر المومنین، ہمارا بادشاہ انصاف دار ہے، وہ مجھے بے انصافی نہیں کرے گا، یہ تب ہوتا ہے۔ شریح نے کہا کہ اے امیر المومنین، یا تو اسی طرح گھوڑا اس کو واپس کر دیں جس طرح تو نے اس سے خریدا ہے، یعنی اس کی جو لنگڑا نہ ہو، کیونکہ آپ نے تو جو گھوڑا لیا تھا وہ کیا تھا، وہ تو ٹھیک ٹھاک تھا، یا جو پیسے تم سے طے کیے ہو گئے ہیں وہ دے دیں۔ اب اگر ہمارا کوئی حکمران ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو فیصلہ تو مانتا ہوں لیکن پھر دیکھا جائے گا، لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قاضی القضات بنا دیا۔ قاضی عالم تو تھا، کہو کہ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا پر مسلمانوں نے کمند ڈال دیے تھے، مسلمانوں نے اس کو پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، کیونکہ دوسرے لوگ بھی چاہتے تھے غیر مسلم کہ ہم پر یہ اپنی حکومتوں کی حکمرانی نہ ہو، یہ ظالم ہے، ہم پر مسلمانوں کی حکمرانی ہو تاکہ ہمیں عدل انصاف مل جائے۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کا بیٹا آ گیا، اس کا کوئی لنجا تھا، جھگڑا تھا، جھگڑا اس پر تھا، زمین پر تھا کچھ، یہ اس کے بیٹے کا خیال تھا کہ یہ میرا ہے، دوسرے کا خیال تھا کہ یہ میرا ہے۔ اب ہم انصاف نہیں دیتے، بس ہمیں پیسہ ملے بس گردگیر۔ تو اس نے اس کو پوچھا
اس نے کہا کہ ابو اس کے آپ کے خیال میں یہ ہے میں اس کے ساتھ مقدمہ کروں یا نہ کروں؟ اس نے کہا آپ کی مرضی کر لیں۔ اس نے مقدمہ ڈال دیا۔ بالآخر آتے آتے شریح کے پاس مسئلہ آ گیا۔ اب اس کو جب دیکھا پورا حالات دیکھیں کہ ایسا ایسا ایسا، تو اس نے فیصلہ دوسری کے حق میں کر دیا، اس کے مخالف، اپنی بیٹی کی مخالفت میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ فیصلوں میں اپنے باپ کا خیال کرو۔ ہم پیسوں کا خیال کرتے ہیں، کون زیادہ رشوت دے دے گا۔ ایک قاضی تھا، اس کے پاس پہلے ظاہر شاہ کے زمانے سے پہلے افغانستان میں، تو اس نے اس کو قاضی کو ایک پگڑی رشوت میں مانگی، دینی تھی کہ آپ میرے حق میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں گائے دوں گا۔ صبح فیصلہ آج گائے والے کے حق میں کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ تو دوسری پگڑی والے نے کہا کہ میری وہ پگڑی، اس نے کہا کہ وہ گائے کھا گئی۔ تو فیصلہ یا اس لیے ہوتا ہے کہ اپنا رشتہ دار ہے، اور یا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے کچھ دیتا ہے، مال منصب وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، دوستی ہے، قرابت ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے رو رہا تھا کہ میں نے ابو سے پوچھا بھی تھا، ابو سے، کہ میں مقدمہ کروں نہ کروں، کیا کرو، پھر فیصلہ بھی میرے خلاف دیا۔ تو بیوی نے بھی اس طرح یہی کہا کہ آپ نے کہا، اس کو بیچارہ شرمندہ ہو گیا، ذلیل ہوا۔ اس نے کہا کہ فیصلہ تو اس کا حق تھا، اس لیے میں نے اس کو دے دیا، لیکن اگر اسے پہلے سے میں چھان بین کرتا کہ کیا اس میں کیا ہے، پہلے سے خیال میں پہلے سے کیا کرتا، پوری اس کی جانچ پڑتال کرا کہ اس کا حق ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو خود ہی اس کا انصاف بھی چلا جاتا کہ پہلے سے مسئلہ ہم آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو یہاں بہت دیندار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت میں فائدہ ہے یا وہاں جرگی میں، پھر عالم بھی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میں دیکھوں ایسے دیکھتا رہتا ہے، نہیں بس آپ شریعت کی طرف چلے جائیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو اس طرح چاند پٹ وہ کرتے، تو وہ تو شریح تھا، قاضی تھا، تو اس نے کہا میں ایسے نہیں کر سکتا، اور پھر اگر میں ایسا اس کو کرتا تو یہ اس کے ساتھ لے دے کرتا، صلح کرتا، کچھ لو کچھ دو، مجھے یہ پسند نہیں ہے، انصاف کے خلاف ہے کہ حق نہ ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ دے دو، حق نہ ہو پھر بھی کچھ نہ، میں فیصلہ ختم کروں گا۔ یہ ہے وہ لوگ جس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، اسی انصاف کی وجہ سے اور اسی ظلم کی وجہ سے حکومتیں بکھری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ظلم کفر سے حکومت چل سکتی ہے، آخرت میں اس کا معاملہ اپنا ہوگا، جہنم میں چلے جائے گا، لیکن ظلم کے ساتھ نہ گھر چل سکتا ہے، نہ مدرسہ چل سکتا ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے، چل نہیں سکتی، یہ ختم ہوگا۔ آپ 1000 بار کہیں لازماً ظالم حکومت ختم ہوگی، لازماً ایک دن ہوگا، لازماً جس گھر کے اندر ظلم ہے وہ گھر ختم ہوگا، لازماً جس مدرسے کے اندر، جس ادارے کے اندر ظلم ہوگا وہ ادارہ بالآخر بکھری ہو کر ختم ہو جائے گا۔ ویتنام کے بارے میں مجھے معلوم ہے، وہ مجھے ایک آدمی نے بتایا تھا، میں نے زیادہ خود نہیں پڑھا ہے، اللہ پاک معاف فرمائیں اگر خطا ہو تو اس کی زمین، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے ایک دوست تھا جو تاریخوں میں بڑا مہارت رکھتا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہٹلر
جب لندن پر حملہ کیا، لندن کا شیطانیت کیا تھی، وہ اندر تو ٹھیک رہتا تھا لیکن وہ لوگوں کے درمیان لڑائی کو کہ لڑاؤ حکومت کرو، یہ ہم سے وراثت میں لندن سے ملا ہے یہ بات کہ عوام کو آپس میں لڑاؤ تم حکومت کرو. اس کی بھی فلسفہ یہی تھا کہ لڑاؤ حکومت کرو. لڑاتے لڑاتے یہ ظلم تھا، لوگوں کو لڑانا یہ شیطان کا کام ہے. لوگوں کو لڑانا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. یہ شیطانیت وہ کرتے کرتے تو آپ دیکھتے ہیں آج لندن چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا. یہ چین لندن کے تابع تھا، یہ پاکستان لندن کے تابع تھا، یہ ہندوستان لندن کے تابع تھا. پوری تقریباً 1/3 حیثیت پر اس کی حکومت تھی، بلکہ 1/3 حیثیت سے بھی زیادہ تھا، ساری اس کے قبضے میں تھی. لیکن اس کا فلسفہ کیا تھا کہ لڑاؤ بس حکومت کرو. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی سی بے آواز ہے، اس نے خود اس کو بکھری بکھری کر دیا. تو جب ہٹلر آیا تو ہٹلر تھوڑے سے لوگ تھے، وہ بھی ظالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے مارتا ہے، طریقہ ہے. تو وہ تھوڑے تھے لیکن تھے بہادر، جرمنی بہادر لوگ تھے. تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو پر مسلط فرمایا اور حالات یہاں تک پہنچے کہ اس نے لوگوں سے معاہدے کی اگر اس میں پاکستان یہ معاملہ ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ مدد کرو، اگر یہ ہم پاس ہو گئے تو کیا ہے تم کو ہم پھر کیا کریں گے، اپنے ملک کو حوالے کر دیں گے. لوگوں کے ساتھ یہ معاہدے ہو گئے. تو ایک وقت ایسا ہے کہ لندن اس پر کو یہ خیال آیا کہ اب ہمیں بھی پکڑے گا یہ جرمن. تو اس نے اپنی پوپوں سے پوچھا کہ کیا ہم یہاں، اس وقت یہ امریکہ پہلے سے یہ ڈاکو کا جگہ ہے، یاد رکھیں. جو آدمی مفرور ہوتا تھا وہ کہاں جاتا تھا، کیونکہ وہ بہت دور ہے، پانی میں چلنا پڑتا ہے. جیسے ہماری لوگ جہاں پہلے مفرور ہوتے تھے تو وزیرستان چلے جاتے تھے، اور یہ وہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے وہاں بٹھاتے تھے. تو پھر وہ خود متاثرین بن گئے. یہ ظلم مجھے کس نے کہا، میں نے کہا کہ یہ دیندار تھے لیکن اس کے ساتھ کسی اس کی مسلمان بھائی کو پکڑا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا، یہ اس پر خاموش رہتے تھے. خاموشی بھی تو ٹھیک نہیں تھی. تو بہرحال جو اس میں نیک تھے، صالح تھے، اس کو وہاں بھی نیک اچھا مقام ملا. جس طرح دانیال علیہ السلام نیک تھے، اس کو جیل میں بھی کیا تھا، جیل میں بھی بادشاہ تھا. اور جو ظالم تھے وہ ظالم ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے پوپوں کو پیغام بھیجا کہ آپ دیکھیں ظلم تو نہیں کرتے تم، یہ عوام کے ساتھ جو جج ہے اندر اندر کے لوگ یہ ظلم کرتے ہیں، جج یا نہیں کرتے. تو اس کا رپورٹ آیا کہ کئی تقریباً زیادہ تر جج ایسے تھے کہ اس کا رپورٹ آیا کہ وہ بالکل جو قانون ہے چاہے ٹھیک ہے غلط ہے، جس کو اس قانون پر وہ ٹھیک چلتے ہیں، لوگوں سے فیصلے کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہ چلو، پھر تمہاری مقابل پر آفت آئے گی، کچھ آئے گا. پھر وہی ہوا، کچھ بیمار ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، چلا ہوا، لیکن یہ لندن بچ گیا. لندن بچ گیا، بس اتنا جتنا لندن ہے اتنا بچ گیا. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بات پہلی کتابوں میں بھی یہی ہے، پہلی کتابوں میں بھی یہی ہے، اسی کتاب قرآن میں بھی یہی ہے. واضح فرمایا ہے. تجربہ بھی یہی ہے کہ ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی، ظلم کے ساتھ گھر نہیں چلتا، ظلم کے ساتھ ادارہ نہیں چلتا. کوئی ادارہ ہو، دینی ادارہ ہو، دنیاوی ادارہ ہو، نہیں چلتا. کفر سے چلتا ہے. اس کافر ہوگا، اس کا اپنی آخرت برباد کرتا ہے، لیکن وہ بے انصافی نہیں کرتا، بے انصافی نہیں کرتا تو وہ کچھ چلے گا.
لیکن جب انصافی شروع ہو جاتی ہے پھر وہ نہیں چلتا. تو اس لیے یہ صورت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں اس فلسطین کے معاملے میں ہمیشہ فلسطین والے ظلم کرتے تھے، اپنے ملک سے نکال دیے گئے تھے، اس پر تمام دنیا خاموش تھی. یہ امریکہ جو حقوق کا علمبردار ہے، حقوق انسان کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو سے دوپٹہ اتارو، کپڑے اتارو، لنگی رمنڈ بھی کہ وہ ننگی رہے. یہ حقوق انسانی ہے. کیا ہے؟ حقوق نسوان ہو گیا. وہ جب آئے گھر میں آئے، شوہر اس کو کہے کہ تم کیوں گئی، تو کہ یہ کہاں گئی تھی، تو شوہر کو پکڑو، کیوں بھی آیا، ایسی منع کرتا ہے. یعنی بغیرتوں کو پیدا کرنا، عورتوں کو بے حیا بنانا حقوق نسوان ہو گیا. آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف بولو، آزاد ہے، تمہارا زبان آزاد ہے. اور لیکن پردہ فرانس میں کوئی رکھی عورت آزادی نہیں ہے. ویسے تو ہمارا بدن کیا ہے؟ ہماری بدن کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. پھر جب میری جسم میری مرضی ہے تو پھر فرانس والوں کو کیوں نہیں ہے مرضی؟ یعنی یہ حقوق نسوان ہے یا حقوق بے حیائی ہے؟ نہیں، وہ اشاعتی بے حیائی ہے. آپ کہیں، انصاف کہیں، کیا ہے یہ؟ اشاعتی بے حیائی. اور ہمارے ظالموں نے انہی کو بھی جگہ دی ہے. اس کے باقاعدہ وہ کیا ہوتے ہیں، یہاں وہ لیڈر ہوتا ہے اس کا، پاکستان کے اندر. آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ جو کچھ کرے کہ ڈاکوؤں کو اختیار دو. ڈاکو اگر کچھ کرے تو وہ تو غائب ہو جائے گا. اگر ڈاکو پکڑا جائے پھر حقوق انسانی والے کھڑے ہو جائیں گے. وہ تو یہ کیا ہے؟ ڈاکو کو پیدا کرنے کی مشین ہے. کیا ہے یہ لوگ؟ تو یہی بات بمباری پاکستان کے اندر ایک غلطی سے کوئی چیز ہو گئی، تمام دنیا اس پر بولے گی. افغانستان میں طالبان کی حکومت میں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تمام میڈیا لگی رہتی کتا. اس میں نام نہاد مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اندر سے کافر ہوتے ہیں اور باہر سے کیا ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں. اور خود اتنے بڑے بڑے بات اور جرائم اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہاں اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے. اس کو بچوں پر بمباری کرتے تھے یہ امریکہ. پھر بھی کیا تھے؟ یوں کہتے کہ ہم امن چاہتے ہیں. امن یہی تھا، اتنے دور سے آ گئے، آپ امن چاہتے ہیں. بچوں کو مارے، بیووں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کرتے تھے. اور یہاں یہ جو جنہوں نے یہ کمپنیاں بنائی ہے، یہ ساری کمپنی اس نے بنائی ہے. یہ جو عالمی کیا عدالت ہے وغیرہ، کس نے بنائی ہے؟ یہود وغیرہ نے بنائی ہے. یہ شرارت یہ کرتے ہیں سارے. لیکن جب یہ خود بمباریاں کرتے تھے بچوں پر، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے اور توفیق عطا آواز اٹھائی، لیکن بعض نے بڑی بے غیرتی بھی دکھائی. بعض حکومتیں نے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسی لیے یہ بات برپا کی کہ تاکہ مسلمان اپنی حکومتوں کو سمجھیں کہ ہماری حکومتیں مسلمان ہیں یا کافر ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں. جب تھوڑا سا وہ تھم گئے پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تھی مسلمان حکومت پہلے اس کے کہتے تھے کہ فتنہ ہے، صبر، حمل سے کیوں کام نہیں لیا، یہ کرتے تھے، بات یہ کرتے تھے. لیکن جب سمجھ گئے کہ کچھ
خوشبو آ رہی ہے، تو پھر کیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بولنے لگے. پھر وہ اسی بیچارے کو پکڑ لیا جو دیوسی کا بہت بڑا اڈا ہے، اس کو لے لیا. تو میں عرض کرنا چاہتا کہ اس ظلم پر امریکہ اس کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، بتاؤ. یہی جو نمبردار ہے، ہندوستان اس کے ساتھ تھا یا نہیں تھا، دوسری بعض مسلمان ممالک کے ساتھ تھی یا نہیں تھی. صرف اپنی مفاد کے لیے بچوں پر بمباری ہوتی تھی، عورتوں پر بمباری ہوتی تھی. اسپتال پر کس نے بمباری نہیں کی ہے؟ اسپتالوں پر بمباری کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اسپتال میں ہوتے مجاہدین اسپتال میں کیا کرتے. پھر پتہ چلا کہ واقعی تو اسپتال نہیں تھا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دجال کے پیچھے لوگ ہی ہوئے، لیکن اس کا وقت بہت کم ہوگا. کیا ہوگا؟ 1 سال چند مہینے ہوگا. ظلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اٹھاتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اٹھ گیا. جس طرح بلبلے ہوتے ہیں پانی پر آتی ہیں، جاگ ہوتے ہیں اوپر آ جاتا ہے. آدمی کہتے ہیں تو جاگ ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی دودھ پر اوپر جاگ آتے ہیں، کہتے ہیں تو جاگ ہے، لیکن جاگ پھر جب فنا ہو جاتے ہیں تو اصل چیز رہ جاتی. تو یہ آپ گھبرائیں نہیں، لیکن خود یہ کام کریں کہ انصاف پر قائم رہیں. اپنے گھروں کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے آپ کے ساتھ بھی انصاف کرو. تو پھر دیکھو گے آپ کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. ورنہ بے انصافی کے ساتھ تم جتنا زور لگاؤ تمہارا معاشرہ نہیں بنے گا.